ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوب مال سے دولت سے نوازا تھا۔ وہ جانور بھی پالتے تھے، ایک بیوپاری بھی تھے، گویا کہ ان کا مال لینا اور بیچنا ان کا یہ کاروبار تھا، بزنس تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے ایک دن میں 1000 اونٹ خرید لیے اور اس امید پر اونٹ خرید لیا تھا کہ ان اونٹوں کو میں منافع پر بیچوں گا، مجھے بہت بڑا نفع ہوگا۔ لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ اس دن مال کے اندر کوئی بھی بندہ پرافٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، گویا کہ اس وقت منڈی کے اندر ڈیمانڈ بہت ہی تھوڑی تھی، کوئی چیز اتنی رقم میں اس خریدنا نہیں چاہتا تھا جتنی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اونٹوں کو خریدا تھا۔ جو بندہ آتا ریٹ معلوم کر کے آگے چلا جاتا، لینے کا کوئی نام ہی نہ لیتا تھا۔ تو آخر میں جب تھکاوٹ کا ماحول ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ یہ اونٹوں کی قیمت کیا ہے؟ تو آپ نے جتنے میں اونٹ خرید لیے تھے، گویا کہ اگر آپ نے 1000 درہم کے اندر 100 اونٹ خرید لیے تھے تو آپ نے وہ تمام اونٹ اسی رقم میں جتنے میں خریدے تھے بیچ دیے۔ وہاں پر ان کا ایک دوست کھڑا تھا، وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ جتنے میں آپ نے اونٹ خریدے تھے اسی رقم میں آپ نے بیچ دیے، آپ کو اس میں سارا دن جدوجہد کر کے محنت کر کے کیا ملا؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اصل میں مجھے پرافٹ تو ہوا لیکن آپ کے ہاں پرافٹ سمجھ نہ آئی۔ اور بتایا کہ دیکھو جب میں نے یہ اونٹ خریدے تھے اس وقت رسیوں کے ساتھ میں نے اونٹوں کو خریدا، اور جب میں نے بیچنے کا وقت آیا تو میں نے اس آدمی کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ میں آپ کو اونٹ تو دے رہا ہوں لیکن یہ رسیاں نہیں دوں گا، گویا کہ وہ رسیاں میرے لیے بچ گئیں۔ اسی طرح ایک اور بھی میرے ساتھ نفع کا معاملہ ہوا۔ آج میں نے یہ جو اونٹ خرید لیے ہیں تو 100 اونٹوں کا چارہ اگر یہ آج میرے نہ بکتے تو کل مجھے ان کو چارہ بھی کھلانا پڑتا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایک اونٹ کا خرچہ 1 درہم نکالو تو 100 درہم یہ ہوئے۔ اسی طرح 100 رسیاں میرے پاس جو بچ گئیں تو 100 درہم میرے لیے یہ ہوئے، گویا کہ 200 درہم میں نے ان اونٹوں پر کما لیے ہیں، لیکن تمہاری سوچ سے یہ چیز بالا تر ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تھوڑے سے بھی اگر کوئی پرافٹ مل جاتا ہے کاروبار میں تو اس پر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، کسی چیز کو بھی آپ چھوٹا نہ سمجھیں، نعمت جیسی بھی ہو، چھوٹی سی چھوٹی نعمت کیوں نہ ہو، اس کو کم نہ سمجھیں بلکہ اس کو اللہ کے ہاں طرف سے اپنے اوپر انعام سمجھیں۔ ایک اور بات جو ہے اکثر و بیشتر جو ہوتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اسی لیے اللہ کی نعمتوں کو بھی ضائع کرنے سے خود کو بچاؤ۔ شریعت نے کہا ہے اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے۔ کیوں بھائی؟ اسی لیے کہ ان انگلیوں پر کھانا بچا ہوا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو آج کل جو انگریز دان ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بھی اس بات کو آج کل انہوں نے پسند کیا ہے، انہوں نے بھی اس بات کو اپنے لیے عادت بنا لی ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری سائنس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ جو لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے ہیں تو اس انگلیوں کے چاٹنے سے انسان کے جسم کے اندر انائزم جو ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انگلیوں کو چاٹنے سے ہاضمہ جلدی ہو جاتا ہے، اس میں مدد بنتی ہے۔ وہ کہ انگریزوں نے بھی انگلیوں کو چاٹنا اپنے لیے فائدہ مند سمجھا ہے۔ تو ہمارا بھائی شریعت کا کتنا خوبصورت و پیارا اصول ہے، شریعت نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، جبکہ کوئی سائنسدان بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ انگلیوں کو چاٹنے سے تمہارے لیے یہ فائدہ ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستوں، آج کل انگریز اگر اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہم کیوں اپنی انگلیوں کو چاٹنے میں بری بات سمجھتے ہیں؟ دیکھو بھائی عجیب بات ہے، ہم میں سے اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم انگلیاں چاٹیں گے تو لوگ ہمیں یوں محسوس کریں گے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ بہت بھوکے ہیں۔ یہ آپ کا غلط سوچ بنی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ نبی کی سنت کو زندہ کرے اور اس پر طنز کی جائے؟ اگر ہاں طنز کی بھی جائے نا
پھر اس تنز کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے بھائی سنت کا ادب رکھنا۔ جو بھی چیز ہو، جیسی بھی نعمت ہو، اس نعمت کو ضائع مت کر۔ آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، نعمت کی بہت ہی ناقدری کی جاتی ہے۔ جب تم نعمت کی، رزق کی ناقدری کرو گے تو پھر تمہارے لیے رزق کا معاملہ تو ضرور تنگ ہوگا۔ دیکھو بھائی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین بھی تھے، ایک ولی اللہ بھی تھے، بڑے مفکر و مجدد قسم کے شخص تھے۔ ایک مرتبہ وہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور آپ کے خلیفہ مجذوب بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک نواب صاحب تھے، سردار قسم کے شخص تھے، بڑا امیر آدمی تھا، وہ بھی آپ کے ہاں گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اس کا دسترخوان بچھایا گیا۔ اب یہ سب اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو اس نواب صاحب نے کیا کیا، کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان سے ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا نیچے گرا، تو آپ نے اس کو لات مار کر گاڑی کے اندر تھوڑا سا آگے سیٹ کے نیچے پھینک دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ شخص سیٹ کے نیچے اس گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پھینک رہا ہے، تو اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا، غصہ آیا، اور خواجہ مجذوب سے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کی طبیعت میں یہ کیا بنا ہوا ہے کہ اس چیز کو بوجھ محسوس کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک رزق کی ناقدری ہے، جو فرش پر چیز گر گئی اس کو اٹھا کر کھا لیتا دھو کر، تو کیا کوئی بری بات تھی، اس میں تو اللہ بھی راضی ہو جاتا اور اس میں نعمت کی ناقدری بھی نہ ہوتی۔ لیکن اس شخص نے نعمت کی ناقدری کی، چنانچہ آپ نے اپنے خلیفہ مجذوب سے کہا کہ جلدی سے یہ نعمت ہے، اس کو اٹھاؤ دھو کر کے مجھے دو، میں اس کو کھا لیتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کیا تھا، انہوں نے رزق کی اتنی قدر کی کہ انہوں کے سامنے یہ جو زمین پر چیز پھینکی گئی ہے تو یہ رزق کی ناقدری تھی، انہوں نے اس چیز کو بھی اٹھا کر دھو کر استعمال کر لیا۔ شاید کہ آج کل ہمارے جیسے نوجوان ہوتے تو اسے ہرگز نہ کرتے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ ایک آدمی گھوڑے پر سفر کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں چنے تھے، وہ کھا رہا تھا۔ ایک چنا چھوٹا سا اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اس بندے نے فوراً گھوڑے سے نیچے اتر کر جو چنا گرا تھا اس کو اٹھا کر کھایا کہ یہ بھی میرے اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور میں اس رزق کو ضائع کر دوں تو یہ میرے لیے رزق کی ناقدری ہوگی، کہیں اللہ رب العالمین اس چیز میں میرے لیے پکڑ نہ کریں، اس لیے میں اس چنے کو اٹھا کر کھا لیتا ہوں۔ تو بھائی ایک چھوٹا سا اس نے جب عمل کر لیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا، اتنا محبوب فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دی اور اس کے لیے رزق کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکت ڈال دی۔ چنانچہ حضرت قاری محمد فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو ہمیشہ پانی آخر میں پیتے تھے۔ حالانکہ سائنسدان بھی کہتے ہیں، ہاں بہت سارے ہمارے علماء اکرام بھی کہتے ہیں کہ بھائی جب تم کھانا کھاؤ تو درمیان کے اندر پانی پی لیا کرو، لیکن حضرت کی یہ فطرتی مزاج تھا کہ آخر میں پانی پیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب میں روٹی کھاتا ہوں تو ہو سکتا ہے میرا کھانا کھانے کے وقت میرے منہ کے اندر ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا اگر دانتوں کے اندر پھنس جاتا ہے تو وہ پانی کے ذریعے سے نکل جاتا ہوں، ورنہ اگر میں آخر میں پانی نہ پیوں گا تو وہ دانتوں میں رہے گا، اور جب میں اپنے ہاں منہ سے لعاب پھینکوں گا تو یہ اس چیز سے باہر نکل جائے گی، کہیں میرے رزق کے اندر ناقدری نہ ہو جائے، اس لیے میں آخر میں پانی پیوں گا۔ کتنا بھائی بڑا ان کے ہاں اس چیز کے اندر تقویٰ تھی، کس طرح وہ اس چیز کا خیال کرتے تھے کہ کہیں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ ہو۔ آج کل ہمارا کیا ماحول بنا ہوا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند دن رہنے کے لیے گیا، انہوں نے کھانا لگا دیا، تو کھانا کے بعد میں نے کہا کہ حضرت یہ دسترخوان اگر اجازت ہو تو میں سمیٹ دوں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی بتاؤ تمہیں دسترخوان سمیٹنا آتا ہے یا بس ایسے ہی اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سکھا دیجیے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ دسترخوان کس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی شفیع، یہ جو کھانا بچا ہوا ہے اس کو ہم نے پہلے ایک پلیٹ کے اندر ڈال کر
اور جو روٹی کے ٹکڑے بچے ہیں اس کو بھی ایک پلیٹ کے اوپر رکھ کر اپنے گھر پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے بچے ہوئے کھانے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اپنے گھر والوں کو ان مہمانوں کا بچا ہوا کھانا کھلانا ہے تاکہ ان کو اس برکت سے فائدہ ہو جائے، ان کو بھی شفا مل جائے۔ پھر یہ دسترخوان کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہیں، ہم ان سب ذرات کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں، وہاں پر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں کے بل ہیں وہ آتے ہیں تو ان کی یہ خوراک بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جو اور چیزیں ہیں، ہڈے وغیرہ ہیں، تو ہم نے وہ اٹھا کر ایک گندے ڈھیر پر ڈالنے، وہاں پر اور جانور آتے ہیں، پالتو کتے وغیرہ آتے ہیں تو وہ ان کی خوراک ہو جاتی ہے۔ دیکھو بھائی، انہوں نے یہ ترتیب بنا لی تھی کہ دسترخوان پر چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو اس کو بھی ضائع نہیں کرنا، اس کو بھی اللہ کا رزق سمجھ کر استعمال کرنا، چاہے اپنے استعمال میں ہو یا کسی اور کے استعمال میں ہو، لیکن بھائی استعمال تو ہوگی، اس پر بھی انسان کو اجر ملے گا۔ تو بھائیو دوستو، آج کل دیکھیں ہمارے ہاں ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر جب بھی کوئی دعوت کا، شادیوں کا پروگرام ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہاں پر پلاسٹک کے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، اور پلاسٹک کے دسترخوان پر بڑے بڑے برتن گوشت کے، مرغی کے بھر کے وہاں پر رکھے جاتے ہیں۔ پھر لوگ کچھ کھاتے ہیں تو کچھ بچا ہوا اسی میں پڑا آتا ہے، وہیں لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی رزق کی ناقدری نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ بعض دفعہ تو ہم نے کہیں شادیاں بیاہ کے پروگراموں میں ایسی حد تک بھی دیکھی ہے، وہاں پر یوں ہی روٹی کو پھینکا جا رہا ہے، زمین پر چاولوں کو پھینکا جا رہا ہے، گویا کہ چپلوں کے نیچے وہ رزق پڑا ہوا ہے۔ جب ایسی باتیں دیکھتے ہیں تو بھائی ہمارا دل بھی کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں اللہ کا ہم پر عذاب نہ آ جائے کہ ہم نے اللہ کے رزق کو کس طرح اس کی ناقدری کر کے اس کو پھینک دیا ہے۔ جب تم رزق کی ناقدری کرو گے تو بھائی تمہارے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ پھر یہ جو تم ہر ایک کے سامنے شکایت کرتے ہو کہ حضرت جی ہمارے لیے رزق کی بہت تنگی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ ہمارے رزق کے اندر خوشحالی آ جائے، تو بھائی اگر ہم سے دعائیں منگواتے ہو لیکن تم خود اللہ رب العالمین کے رزق کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ایک بھی مرتبہ اگر تم اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کر لو، پھر دیکھو کہ تمہارے گھر کے اندر کس طرح رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ ایسی برکتیں آئیں گی، ایسی برکتیں آئیں گی کہ تم ساری زندگی بیٹھ کر کھاتے رہو، کبھی تمہیں رزق کے اندر کمی محسوس نہ ہوگی۔ شریعت نے تو دیکھو بھائی یہاں تک بھی حکم دے دیا کہ اگر تم کھانا کھاؤ اور کھانا اس طرح کھاؤ کہ اگر سالن ختم ہو جائے تو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر دو۔ اب دیکھو ہم نے تو اس کا مطلب یہ نکال دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ پلیٹ کو صاف کرنا ضروری ہے۔ آدھی پلیٹ سالن سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور کھانا کھا کر پیٹ بھر چکا ہے، لیکن پھر بھی پیٹ کے اندر ڈالتے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ دیکھو بھائی یہ سنت نہیں ہے کہ پلیٹ کو خالی کرنا ضروری ہے، آپ نے مسئلے کا غلط حل نکالا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھر چکا ہے، آپ نے ضرورت کے مطابق کھانا کھا لیا ہے، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے، شریعت نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ اب جو سالن بچا ہوا ہے اس کو ایک طرف رکھ دو، کسی اور انسان کے لیے استعمال میں لاؤ، کوئی اور بندہ اس کو استعمال کر لے گا۔ ہاں اگر اس پلیٹ کے اندر صرف 2-3 لقمے کی گنجائش ہے تو وہ تم استعمال کر لو، پھر تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک آدھی پلیٹ بھری ہوئی ہے، تمہارے پیٹ کے اندر گنجائش میں نہیں، پھرتے ڈالتے جا رہے ہو، یہ تو خود کو نقصان دو گے۔ تو دوسری بات یہ ہے میرے عزیز دوستو، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے تو پھر تمہیں کوئی بھی نعمت ہو اس کو ضائع مت کرو۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ کوئی بھی نعمت ہو اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھو، جو بھی ملتا ہے، اگر 3 وقت کھانا کھانے کے بجائے 2 وقت ملتا ہے، اگر 2 وقت کے بجائے 1 وقت ملتا ہے، اگر گوشت کے بجائے دال ملتی ہے تو دال روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بھی کہو کہ نعمت ہے، میں اس کا بھی حقدار نہ تھا، اللہ نے عطا کر دیا۔ اسی طرح نعمت جو بھی ہو اس کا قدر کرو۔ اور اسی طرح میرے دوستو اگلی بات یہ ہے جو آپ کو حضرات کو کہنا چاہتا ہوں، اگر رزق کی قدردانی اچھی طرح سمجھنی ہے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح طرح پر ہم شکر ادا کریں، تو اعمال صالح زیادہ کیا کرو، اعمال صالح کی طرف بھاگ کر دوڑ کر جاؤ، کیونکہ بھائی ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، وہ رات کا جب کھانا کھاتے تھے پھر وضو کر کے ساری رات قرآن پاک نفل نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں، ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے قرآن کی آواز آتی رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ رب العالمین نے ہمیں رات کا کھانا کھلایا، ہمیں جو رات کا کھانا نصیب میں ہوا، تو
کیا میں اس اللہ رب العالمین کا شکر نہ ادا کروں؟ اور شکر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تو نماز ہے۔ اگر میں پیٹ بھر کے یوں ہی گدھوں کی طرح چارہ کھا کر سو جاؤں تو یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری ہوگی۔ اسی لیے میں نے جب سے اللہ کا رزق کھایا ہے تو اس دن سے لے کر میں نے مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کرنا اپنے لیے ضروری سمجھیے۔ بھائی دیکھو، ہم بھی سوچیں تو صحیح نا، اگر ہم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے تو پھر ہمیں اعمال صالح ٹھیک کرنے، ہمیں نماز کا پابند ہونا ہوگا، ہمیں ذکر و تلاوت کرنا ہوگا، ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے بھائی، ایک گھر کے اندر 10 بندے رہتے ہیں تو 5 بندوں کی اچھی تنخواہیں ہیں اور وہ بالکل ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عبادتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ان کے لیے سوچنے تک محدود بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے جلدی اپنی نعمتوں کا سایہ اٹھا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح ایک اور چیز ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اس نعمتوں کا اپنی زبان سے اظہار بھی کیا کرو، یہ بھی شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ آج کل ہمارے ماحول کے اندر تمام لوگ اس چیز میں بہت ہی سستی کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کیوں کریں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ حق تھا اللہ رب العالمین پر کہ یہ ہمیں چیز ملنی چاہیے۔ نہیں بھائی، تمہارا کیا حق ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ سب کچھ اللہ نے تمہیں بن مانگے عطا کر دیا ہے، یہ اللہ کا تم پر بڑا کرم ہے، فضل ہے، تو تم اس نعمتوں کو اس کی طرف منسوب کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کیوں نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر کرم ہے جس نے مجھے اچھا جسم اوڑھنے کے لیے لباس دیا، اللہ کا مجھ پر کرم ہے جس نے مجھے سر ڈھانپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے مجھے گھر دیا، اللہ کا مجھ پر کرم ہے جس نے مجھے کھانا کھانے کے لیے اچھی خاصی ہر ماہانہ انکم دی۔ اسی طرح اللہ کا تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اس نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اور کسی طرح بھی انسان اگر یہ سوچے تو اس کو دنیا کے اندر بہت ساری بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی۔ نام لے کر ایک ایک چیز کا نام لیتے ہوئے بندہ اللہ کا شکر ادا کرے زبان سے، تو اس میں کون سی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے؟ بیوی مل گئی اس چیز پر بھی شکر کرے، اولاد مل گئی اس چیز پر بھی شکر کرے، اچھی جاب مل گئی اس چیز پر بھی شکر کرے، جو بھی نعمت ملتی ہے۔ اللہ دیکھو قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ اپنے رسول کو کہتے ہیں۔ اور ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ یہ کام بالکل ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں شکر کرنا آتا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی زبان سے الحمدللہ کہنا بھی ناگوار سمجھا ہے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں سے بھائی شکر گزار نہ بنیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہم نعمتوں سے محروم رکھ دیے جائیں گے۔ اگر ہماری صبح کو نماز کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے تو اس بات پر بھی الحمدللہ ہمیں کہنا چاہیے۔ اگر ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نصیب ہو جاتی ہے تو اس بات پر بھی ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آج اگر ہمارے بچے اسکول کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اس بات پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج اگر ہمارے دفتر کے اندر کاروباری معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹ معاملات صحیح چل رہے ہیں تو پھر اس بات پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ الحمد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس الحمد کے ہاں اللہ کا شکر آ جاتا ہے۔ الحمد کی معنی یہ لفظی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہ کیوں کہا تمام تعریف اللہ کے لیے؟ اسی لیے کہ نعمت اللہ نے عطا کی تو تعریف بھی اسی کی بنتی ہے۔ جو بھی بندہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی اور مزید نعمتیں اس کو عطا کروں گا۔ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرے گا تو ہمیشہ پھر تو ظاہر سی بات ہے اپنا منہ پیٹتا رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بھائی، ہم نے اللہ کا تو شکر ادا نہیں کیا، لیکن دنیا کے اندر اور لوگوں نے جو ہمارے اوپر احسانات کیے، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، ہم نے کبھی زبان سے ان کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر کسی نے ہمیں اچھی تعلیم دلوائی، سب سے زیادہ دیکھو ہم پر تو احسانات ماں باپ کے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے نام کے بعد اگر کسی کا حق بیان کر دیا ہے تو والدین کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو بھائی والدین کا تذکرہ، یہ والدین کون ہیں؟
ماں باپ ہیں جس نے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، دن رات اس کے لیے تکالیف کاٹتے رہے۔ باپ وہ عظیم شخصیت ہے جو خود سارا دن مزدوری کر کے ریڑھی چلا کر اپنے بچے کے لیے اچھے کپڑے لاتا ہے، اچھا کھانا لاتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو وہ دن رات اپنے کپڑے جسم پر صاف ستھرے نہیں پہنتی، بچے کو کپڑے دھوئے استری کر کے پہنا دیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود نہیں کھاتی، 10 روپے جمع کر کے بچے کے جیب میں ڈال دیتی ہے کہ میرا بچہ اسکول کے اندر اور بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اس کے جیب کے اندر یہ خرچی موجود ہو۔ اور جب بچہ مدرسے جاتا ہے تو اس کے جیب میں 50 روپیہ ایک ہفتے کے لیے ڈال دیتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تنگی نہ ہو۔ تو میرے دوستو، یہ ماں باپ جو دن رات ہم پر احسانات کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنی زبان سے ہم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، کسی طرح سے ہم نے اس کا کوئی کبھی شکر ادا نہیں کیا، نہ کبھی اساتذہ کا ہم نے شکر ادا کیا ہے۔ جن اساتذہ نے ہماری تربیت کی، جنہوں نے ہماری زندگی کو بدل ڈالا، جنہوں نے ہم پر اپنے طور پر تمام تر سایہ رحمت انہوں نے ہمارے اوپر یہ ڈالا، ان کی شفقت نے ہمیں دین کے علم سے نوازا، لیکن ہم نے پھر بھی ان کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو بھائی یہ کیا ہوگا جب شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم سے وہ نعمت چھن جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں دیکھو، ایک رشتہ میاں بیوی کا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے اوپر بہت ہی لاپرواہی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا، بیوی سمجھتی ہے میرا حق تھا، میرا شوہر میرے لیے اچھا کھانا لائے، اچھے کپڑے لائے، اور شوہر سمجھتا ہے کہ میرا بھی حق تھا بیوی پر کہ وہ میرے بچوں کی پرورش کرے، ان کو سنبھالے۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوستو، جب ایسا ماحول ہوگا تو پھر کہاں گھر کے اندر سکون و اطمینان ہوگا۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے تھوڑی تھوڑی نعمتوں پر بھائی شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیوی خاوند کا شکر ادا کرے اور خاوند اپنی بیوی کا شکر ادا کرے، کیونکہ دیکھو بھائی، خاوند سارا دن محنت کر کے مزدوری کر کے سارا دن روڈوں پر ریڑھی چلاتا ہے اور ریڑھی چلا کر اپنے بچوں کا گزر سفر کرتا ہے، تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا اپنے بیوی کے لیے شفیق بنا دیا ہے۔ اور بیوی دیکھو بھائی، وہ سارا دن کچن میں بیٹھ کر اچھے اچھے کھانے بناتی ہے، پھر وہ سارا دن کپڑے بچوں کے دھوتے رہتی ہے، یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو یہ اس کا کتنا بڑا اپنے شوہر کے لیے قربانی دینا ہے۔ ادھر سے بھی قربانی ہے، ادھر سے بھی قربانی ہے، لیکن قربانی کو قربانی کے ساتھ ہمیشہ چلانے کے لیے ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ شکر والی الفی۔ جب ایک دوسرے کے اوپر شکریہ کا لفظ کیا جاتا ہے، بیوی اگر اچھا کھانا لا کر شوہر کے سامنے رکھتی ہے تو شوہر پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ بیوی سے کہے کہ شکریہ تیرا، آج تم نے بڑا اچھا کھانا ہمیں کھلایا۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر بازار سے کوئی گفٹ لے کر، کوئی بٹوا وغیرہ، کوئی گھڑی یا کوئی انگوٹھی بیوی کے لیے لاتا ہے، تو پھر بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے کہ تم نے میرے لیے آج گفٹ لایا ہے۔ لیکن کہاں ہوتا ہے ہمارے معاملے میں، ہم شکر نہیں کرتے، جب شکر نہیں کرتے تو نعمت بھی ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ میں آپ حضرات کے سامنے تمام تر وہ چیزیں بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر صحیح طرح کس طرح ادا کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھا نعمتوں کا تذکرہ۔ اب آپ کو چند ایسے فوائد بھی بتا دیتا ہوں جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے پر بندے کو مل جاتے ہیں۔ سب سے دیکھو، پہلا فائدہ جو ہے، اگر بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے اس چیز کا، سورۃ النساء میں ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب سے نجات دے تو تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو بھائی کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کے شکر ادا کرو، یعنی اللہ کا تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح میرے دوستو، جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضامندی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو تم سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو بھائی، اللہ کو راضی کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے، جو بندہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، کئی گنا نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو لوگ شکر گزار ہیں ہم ان کو جلد ہی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جو بندہ شکر کرتا ہے، اس سے بھی بڑا فائدہ اس کو یہ ملے گا کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
تم میری نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤ، تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ ایک واقعہ پہلے بھی میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی عجیب عادت تھی، یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ کہیں میرے اعمال کا سارا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں مل رہا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوں تو اللہ فرمائے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں دنیاوی اپنی زندگی میں ختم کر ڈالی اور ان سے خوب مزہ لے لیا، اور اب تمہارا ہمارے لیے ہاں اعمال کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہیں مجھے اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ خطاب نہ کر دے، پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں زیادہ کچھ نہ دے، جو کچھ تم نے دیا ہوا ہے میرے لیے یہ بہت ہے، بس مجھے جو کچھ بدلہ دینا ہے آخرت میں دے دینا۔